السلام علیکم ناظرین، روزگار خبرنامہ لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جموں کشمیر بینک کی جانب سے جاری ایک ایڈورٹیزمنٹ کے مطابق بینک کو خواہش مند اور اہل امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے درخواستیں مطلوب ہیں، اور یہ درخواستیں عارضی طور پر زونل سیکورٹی آفیسر کی 5 اور فائنانشل لٹریسی کونسلر کی 2 اسامیاں پور کرنے کے لیے امیدواروں سے طلب کی جاتی ہے۔ زونل سیکورٹی آفیسر کے لیے امیدوار کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی یا ادارے سے کسی بھی ڈسپلن میں اول گریجویٹ ہونی چاہیے، اور دوم شاندار سروس ریکارڈ رکھنے کے ساتھ امیدوار نے پولیس، آرمی یا پیراملٹری فورسز میں بحیثیت ڈی ایس پی کے کام کیا ہو، اور امیدوار بحیثیت ڈی ایس پی یا پھر اس کے مساوی عہدے کا کم سے کم 3 سال کا تجربہ رکھتے ہو۔ فائنانشل لٹریسی کونسلر کے لیے امیدوار گریجویٹ ہونے کے ساتھ بینکنگ یا اس سے تعلق رکھنے والے فیلڈز میں تجربہ رکھتے ہوں، اور امیدوار بینکنگ، لا، فائنانس، ایگریکلچر یا اس سے وابستہ ایکٹیویٹیز میں اچھا خاصا علم رکھتے ہوں۔ علاوہ ازیں امیدوار مطلوبہ مواصلاتی ٹیم بیلڈنگ سکلز رکھتے ہوں اور مقامی زبان کا علم ہونا لازمی ہے۔ ساتھ ساتھ امیدوار کمپیوٹرز کا ورکنگ نالج رکھتے ہوں۔ البتہ ایسے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جو کہ فائنانشل لٹریسی کیمپس منعقد کرنے کا علم یا ہنر رکھتے ہوں، اور ایسے امیدواروں کو بھی ترجیح دی جائے گی جو جموں کشمیر بینک میں سینئر مینیجر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہوں۔ زونل سیکورٹی آفیسر کو ماہانہ 45,000 روپے اور فائنانشل لٹریسی کونسلر کو ماہانہ 22,000 روپے کا مشاہرہ دیا جائے گا۔ زونل سیکورٹی آفیسر کے لیے درخواستیں دینے والے امیدواروں کی عمر 1 جنوری 2026 کو زیادہ سے زیادہ 62 سال ہونی چاہیے، جبکہ فائنانشل لٹریسی کونسلر کے لیے زیادہ سے زیادہ 65 سال ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں امیدوار اپنی آن لائن درخواستیں 4 جون 2026 تک دے سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے www.jkb.bank.in۔ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ مٹھی اکنو روڈ اور زمزم کمپلیکس رام باغ سری نگر کو محکمہ مالیات اور زرعی پیداوار محکمے میں ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ کیڈر کی اسامیاں پور کرنی ہیں، جس کے لیے جموں کشمیر کی رہائش کی سند رکھنے والے خواہش مند اور اہل امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے درخواستیں طلب کی جاتی ہے۔ ڈویژنل کیڈر کے تحت زرعی پیداوار محکمے کو اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر میں ویٹرنری فارماسسٹ کی 1 اسامی پور کرنی ہے، جبکہ اسی محکمے کو ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ جموں میں ویٹرنری فارماسسٹ کی ہی 8 اسامیاں پور کرنی ہے۔ کشمیر ڈویژن کی واحد اسامی اوپن میرٹ کے تحت پور کی جانی ہے، جبکہ جموں ڈویژن کی 8 اسامیوں میں سے 3 اسامیاں اوپن میرٹ، 1 اسامی ایس سی، 1 اسامی ایس ٹی 1، 1 اسامی ایس ٹی 2، 1 اسامی او بی سی اور 1 اسامی آر بی اے کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے۔ ڈویژنل کیڈر کی اسامیوں کے علاوہ ڈسٹرکٹ کیڈر کی ویٹرنری فارماسسٹ کی اسامیاں بھی زرعی پیداوار محکمے کو ہی اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر کے اندر پور کرنی ہے۔ تفصیل یوں ہے: بڈگام 2 اسامیاں، اننت ناگ 3 اسامیاں اور پلوامہ 2 اسامیاں۔ بڈگام کی 2 اسامیوں میں سے 1 اسامی اوپن میرٹ اور 1 اسامی ایس سی کے تحت پور کی جانی ہے۔ اننت ناگ کی 3 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ اور 1 اسامی ایس سی کے تحت پور کی جانی ہے، اور پلوامہ کی 2 اسامیوں میں سے 1 اسامی اوپن میرٹ اور 1 اسامی ایس سی کے تحت پور کی جانی ہے۔ سری نگر 3 اسامیاں، کلگام 1 اسامی اور شوپیاں 1 اسامی۔ سری نگر کی 3 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ اور 1 اسامی ایس سی کے تحت، جبکہ کلگام اور شوپیاں کی واحد اسامیاں اوپن میرٹ کے تحت پور کی جانی ہے۔ کپواڑہ 5 اسامیاں، بارہمولہ 4 اسامیاں اور بانڈی پورہ 5 اسامیاں۔ کپواڑہ کی 5 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ، 1 اسامی ایس سی اور 1 اسامی ایس ٹی 1 اور ایس ٹی 2 کے لیے۔ بارہمولہ کی 4 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ، 1 اسامی ایس سی اور 1 اسامی ایس ٹی 1 کے لیے، اور بانڈی پورہ کی 5 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ، 1 اسامی ایس سی اور 1 اسامی ایس ٹی 1 اور ایس ٹی 2 کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے۔ کشمیر ڈویژن کے ساتھ ساتھ جموں ڈویژن میں بھی ویٹرنری فارماسسٹ کی ڈسٹرکٹ کیڈر کی اسامیاں پور کرنی ہے۔ تفصیلات یوں ہے: ضلع جموں میں ویٹرنری فارماسسٹ کی 22 اسامیاں پور کی جانی ہے، سانبھا میں 6، کٹھوا میں 15 اور اودھم پور میں 12۔ جموں ضلع کی 22 اسامیوں میں سے 9 اسامیاں اوپن میرٹ، 2 اسامیاں ایس سی اور 2 اسامیاں ہی ایس ٹی 1، ایس ٹی 2، او بی سی، آر بی اے اور ای ڈبلیو ایس کے لیے، جبکہ 1 اسامی اے ایل سی او آئی بی کے لیے۔ سانبھا کی 6 اسامیوں میں سے 3 اسامیاں اوپن میرٹ اور 1 اسامی ایس سی نیز ایس ٹی 1 اور ایس ٹی 2 کے لیے۔ کٹھوا کی 15 اسامیوں میں سے 6 اسامیاں اوپن میرٹ، 2 اسامیاں ایس ٹی 1 اور ایس ٹی 2 کے لیے، جبکہ 1 اسامی
SC, OBC, ALC, RBA اور EWS کے لیے اور ادھمپور کی 12 اسامیوں میں سے 5 اسامیاں اوپن میرٹ اور ایک اسامی SC, ST1, ST2, OBC, ALC, RBA اور EWS کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے۔ ریاسی 12 اسامیاں، رامبن 4 اسامیاں اور کشتواڑ 5 اسامیاں۔ ریاسی کی 12 اسامیوں میں سے 5 اسامیاں اوپن میرٹ اور ایک اسامی SC, ST1, ST2, OBC, ALC, RBA اور EWS کے لیے۔ رامبن کی 4 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ، ایک اسامی SC اور ایک اسامی ST1 کے لیے، اور کشتواڑ کی 5 اسامیوں میں سے 2 اسامیاں اوپن میرٹ اور ایک اسامی SC, ST1 اور ST2 کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے۔ دوڑا 12 اسامیاں، رجوری 15 اسامیاں اور پونچھ 8 اسامیاں۔ دوڑا کی 12 اسامیوں میں سے 5 اسامیاں اوپن میرٹ اور ایک اسامی SC, ST1, ST2, OBC, ALC, RBA اور EWS کے لیے۔ رجوری کی 15 اسامیوں میں سے 6 اسامیاں اوپن میرٹ، 2 اسامیاں ST1 اور ST2 کے لیے اور ایک اسامی SC, OBC, ALC, RBA اور EWS کے لیے، اور پونچھ کی 8 اسامیوں میں سے 3 اسامیاں اوپن میرٹ اور ایک اسامی SC, ST1, ST2, OBC اور RBA کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے۔ تعلیمی قابلیت۔ درخواستیں دینے والے امیدوار کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے زولوجی کے بحیثیت سبجیکٹ ہونے کے ساتھ BSc کی ڈگری رکھتے ہوں۔ معلوم رہے کہ امیدواروں کا انتخاب تحریری یا OMR امتحان میں حاصل شدہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ منتخب امیدواروں کے لیے تنخواہ کا اسکیل 25,500 اور 81,100 کے درمیان رہے گا۔ زرعی پیداوار محکمے کے علاوہ محکمہ مالیات کو بھی جموں کشمیر فنڈز آرگنائزیشن میں اسسٹنٹ کمپائلر کی ڈویژنل کیڈر کی اسامیاں پر کرنی ہے۔ جموں ڈویژن میں 27 اور کشمیر ڈویژن میں 21 اسامیاں پر کی جانی ہے۔ جموں ڈویژن کی 27 اسامیوں میں سے 11 اسامیاں اوپن میرٹ، 2 اسامیاں SC، 3 اسامیاں ST1 اور ST2 کے لیے، 2 اسامیاں OBC، 1 اسامی ALC و IB، 3 اسامیاں RBA اور 2 اسامیاں EWS کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے، اور کشمیر ڈویژن کی 21 اسامیوں میں سے 9 اسامیاں عام زمرے سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے، 1 اسامی درجہ فہرست ذات، 2 اسامیاں درجہ فہرست قبائل کے پہلے زمرے، 2 اسامیاں درجہ فہرست قبائل کے دوسرے زمرے، 2 ہی اسامیاں دوسرے پسماندہ طبقہ جات، 1 اسامی بین الاقوامی سرحد و حد متارکہ اور 2 اسامیاں پسماندہ علاقوں نیز اقتصادی طور کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے مخصوص رکھی گئی ہے۔ تعلیمی قابلیت۔ درخواستیں دینے والے امیدوار کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے 12ویں پاس ہونے چاہیے۔ تنخواہ کا اسکیل 25,500 اور 81,100 کے درمیان رہے گا۔ واضح رہے کہ امیدواروں کا انتخاب OMR یا تحریری امتحان میں حاصل شدہ میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا، اور یہ بھی واضح رہے کہ مختلف زمرہ جات کے تحت درخواستیں دینے والے امیدواروں کے پاس اس زمرے جس کے تحت وہ درخواستیں دے رہے ہوں گی کی ویلڈ کیٹیگری سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، جسے آن لائن درخواستیں جمع کرتے وقت اپلوڈ کرنا ہوگا۔ درخواستیں دینے والے اوپن میرٹ کے امیدواروں کی عمر 1 جنوری 2026 کو 18 اور 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ البتہ جسمانی طور معذور امیدواروں کو عمر کی بالائی حد میں 2 سال، SC ST OBC RBA ALC و IB اور EWS کے امیدواروں کو 3 سال اور سابقہ ملازمین کو عمر کی اوپری حد میں 8 سال کی چھوٹ دی جائے گی۔ درخواستیں آن لائن جمع کرنے کی تاریخ جو پہلے 19 مئی 2026 تھی میں اب توسیع کی گئی ہے، اور اب درخواستیں 29 مئی 2026 تک آن لائن دی جا سکتی ہے۔ درخواستیں جمع کرنے نیز مزید تفصیلات جاننے کے لیے ویب سائٹ نوٹ کریں۔ ویب سائٹ ہے www.jkssb.nic.in۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جموں کو خواہش مند امیدواروں سے مطبوعہ فارم جو کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے پر درخواستیں مطلوب ہیں، اور یہ درخواستیں اسٹیٹسٹکس اور کمپیوٹر سائنس کے ڈویژن میں اکیڈمک ارینجمنٹ کے تحت تعلیمی سال 2026-27 کے لیے کانٹریکچول ٹیچر کم فیکلٹی کی 3 عارضی اسامیاں پر کرنے کے لیے امیدواروں سے طلب کی جاتی ہے۔ درخواستیں دینے والے امیدوار کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے 55% نمبرات کے ساتھ اسٹیٹسٹکس میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری رکھتے ہوں۔ علاوہ ازیں امیدواروں نے اسٹیٹسٹکس یا پھر میتھمیٹکس میں BSc کیا ہونا چاہیے، یا پھر امیدواروں نے ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر میں BSc کیا ہونا چاہیے۔ البتہ یونیورسٹی ایسے
वारों की तलाश में रहेगी जिन्होंने अव्वल PhD किया और जो नेट या सेट क्वालिफाइड हों, दोम उम्मीदवार मैथमेटिक्स कोर्सेज पढ़ाने की अहलियत रखते हों और सोम उम्मीदवारों ने AI या मशीन लर्निंग मेथड्स पर काम किया हो। मुंतखब मास्टर्स डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को माहाना 35,000 रुपये बतौर मुशायरा दिए जाएंगे, जबकि मुंतखब PhD की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को माहाना 45,000 रुपये बतौर मुशायरा अदा किए जाएंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़िम्न में अपनी दरख्वास्तें तमाम ज़रूरी असनाद की तस्दीकशुदा कापियों और 300 रुपये के ऑनलाइन फ़ीस की रसीद के साथ 3 जून 2026 तक इस पते पे इरसाल कर सकते हैं। पता है ऑफिस ऑफ द प्रोफेसर एंड हेड, डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, फैकल्टी ऑफ बेसिक साइंसेज, ब्लॉक नंबर 10 FF, स्कॉस्ट जम्मू छत्ता 180009। मुफसल जानकारी हासिल करने नीज़ दरख्वास्तें डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट नोट करें। वेबसाइट है www.scostjammu.ac.in। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से मौसूल एक एडवर्टीजमेंट के मुताबिक बैंक को ख्वाहिशमंद और अहल भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड के जरिए दरख्वास्तें मतलूब हैं और ये दरख्वास्तें रेगुलर बेसिस पर ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर MMGS सेकंड की 100 असामियाँ पुर करने के लिए उम्मीदवारों से तलब की जाती है। तालीमी काबिलियत दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी या इदारे से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में उम्मीदवार IIBF की जानिब से फॉरेक्स ऑपरेशंस में सर्टिफिकेट रखते हों। अलावा अजी उम्मीदवार किसी भी शेड्यूल्ड तिजारती बैंक में ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग में सुपरवाइजरी या ऑफिशियल रोल के 2 साल तजुर्बा रखते हों और ये तजुर्बा ज़रूरी तालीमी काबिलियत के बाद का होना चाहिए। अलबत्ता ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जो कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन में सर्टिफिकेट रखते हों और ऐसे उम्मीदवारों को भी तरजीह दी जाएगी जो कि ट्रेड फाइनेंस या इंटरनेशनल बैंकिंग में सर्टिफिकेट रखते हों। मालूम रहे कि ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की 100 असामियों में से 38 असामियाँ ओपन मेरिट, 14 असामियाँ SC, 18 असामियाँ ST, 22 असामियाँ OBC और 8 असामियाँ EWS के लिए मखसूस रखी गई है। तनख्वाह का स्केल 64,820 और 1,67,160 के दरमियान रहेगा। दरख्वास्तें देने ओपन ओपन मेरिट के उम्मीदवारों की उम्र 30 अप्रैल 2026 को 23 और 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। अलबत्ता OBC से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के उम्र की बालाई हद में 3 साल, SC/ST के उम्मीदवारों को 5 साल, ओपन मेरिट और इक्तिसादी तौर कमज़ोर तबकों के जिस्मानी तौर माजूर उम्मीदवारों को 10 साल, OBC से ताल्लुक़ रखने वाले जिस्मानी तौर माजूर उम्मीदवारों को 13 साल और SC/ST से ताल्लुक़ रखने वाले जिस्मानी तौर माजूर उम्मीदवारों को उम्र की ऊपरी हद में 15 साल की छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के अमल को बरोए कार लाया जाएगा और मुंतखब उम्मीदवारों की तैनाती मुमकिन तौर पर हैदराबाद और कोलकाता में होगी। इस ज़िम्न में ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 2 जून 2026 रखी गई है। दरख्वास्तें देने वाले जनरल, EWS और OBC के उम्मीदवारों को 750 रुपये की फ़ीस अदा करना होगी। अलबत्ता SC/ST और जिस्मानी तौर माजूर उम्मीदवारों को कोई भी फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करने के लिए वेबसाइट है www.sbi.bank.in/web/careers/current-openings। नाज़रीन, ये था आज का रोज़गार खबरनामा। अगले हफ्ते आपसे इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।